بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد روى أبو رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى إلا بحق الإسلام فحسابهم على الله تعالى. رواه البخاری و مسلم. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے. آمین یا رب العالمین. آج جس حدیث کو ہم دیکھنے والے ہیں، یہ حدیث کی روایت کرنے والے ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ہیں. یہ صحابی 9 ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں. ان کا تعلق فلسطین سے تھا اور یہ عیسائی تھے. نہ کہ صرف عیسائی بلکہ عیسائیوں کے پادری کی حیثیت رکھتے تھے. اور جب انہیں اسلام کی خبر پہنچی تو انہوں نے تحقیق کی، سوچا، سمجھا. اس کے بعد ہجرت کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے 9 ہجری میں، اور وہاں پر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں محمد رسول اللہ کے ساتھ صرف 2 سال بتانے کا موقع ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے لڑائیاں لڑی اور مختلف موقعوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. یہ صحابی کی وفات 40 ہجری میں ہوئی. عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، پھر واپس جا کر شام میں بود و باش اختیار کیے. اس صحابی کی خوبی یہ ہے رضی اللہ عنہ، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ عیسائی تھے. تحقیق کرنے کے بعد، جانچ پڑتال کرنے کے بعد انہیں اسلام کی حقانیت جب معلوم ہوئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر بنا دیں. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ایک کنند میں کھڑے ہوتے تھے. ایک جھاڑ کے ٹہنی کو کاٹ کر ایک کنند جو بنتا تھا اس میں کھڑے ہوا کرتے تھے خطبہ اور باتیں سنانے کے لیے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیوں نہیں آپ ایک ممبر بنا لیں جس میں سیڑھیاں ہوں، جس میں آپ ٹھہر کر لوگوں سے مخاطب ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات کو مانی اور ممبر تیار ہوا. تو یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے ممبر کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے مشورہ دیا. اس کے بعد ان کی تیسری خوبی یہ ہے کہ سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مسجد میں انہوں نے شمع لگائے، مسجد کو منور کیا، روشنی مسجد میں لائی. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ اسلام میں شروع میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ مغرب کی نماز پڑھتے تو اس کے بعد اندھیرا چاروں طرف چھا جاتا تھا. عشاء کے لیے لوگ بڑی دقت سے مسجد پہنچتے اور مسجد میں روشنی کا بہت ہی کم انتظام ہوتا. کھجور کے ٹہنیاں جلا لیتے تھے جس سے دھواں بھی آتا تھا اور تکلیف بھی ہوتی تھی، اور اسی ڈھنگ سے کم روشنی میں نماز پڑھتے تھے. تو یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے ان کے غلاموں کو بھیجا، دور دراز سے انہوں نے شمع کا، چراغ کا اہتمام کیا، اور مسجد میں سب سے پہلے جنہوں نے چراغ لگائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کافی خوش ہوئے. پوچھا کہ کون چراغ لے کر آئے؟ تو تمیم الداری نے کہا کہ میرے غلام جس کا نام فتح تھا انہوں نے یہ چراغ کو حاضر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا نام فتح نہیں، آج سے ان کا نام سراج ہے. آج سے ان کا نام سراج ہے. اور لوگ جب بھی یہ سراج کا نام لیں یاد رکھیں کہ یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مسجد کو روشن کیا، روشنی لائی مسجد میں. اور یہ صحابی ہیں جنہوں نے مشہور حدیث کی روایت کی
جس میں انہوں نے دجال کو دیکھا، دابۃ الارض کو دیکھا۔ یہ فلسطین کے رہنے والے تھے، یہ فلسطینیوں کے ساتھ مل کر کہیں ایک دور دراز ملک جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو راستے میں ایک طوفان آیا، کشتی ٹوٹی اور ایک ایسے جزیرے میں پہنچ گئے جہاں انہوں نے عجیب و غریب مخلوقات دیکھے۔ وہاں انہوں نے دابۃ الارض دیکھا جس کا آگے اور پیچھے کا حصہ صرف بالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور دجال سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگ جمع ہو جائیں، اور ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا دجال کے تعلق سے؟ یہ دیکھو تمیم الداری گئے تھے سفر میں اور ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم الداری کی پوری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں امت کو سنائی اور اس کی تصدیق کی، تاکید کی، بتایا کہ انہوں نے جو دیکھا حق ہے، دجال اس دنیا میں موجود ہے۔ تو یہ تھے تمیم الداری رضی اللہ عنہ۔ دجال اس دنیا میں موجود ہے نہیں؟ موجود ہے، لیکن آج کی دنیا ہم کو جو بتائی جاتی ہے اس تعلق سے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو چھان لیا، پڑتال لیا، ہر نوکن کارنر کو ہم پہنچ گئے، تو ہم کو یاجوج ماجوج نظر نہیں آیا، دجال نظر نہیں آیا۔ عزیز دوستو، یہ ان کی بات غلط ہے۔ دنیا میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں انسان کی رسائی نہیں پہنچی۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو بالکل آئس کے تلے، برف کے تلے دبے ہوئے ہیں، اور زمین میں کلائمیٹس بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ بہت ساری زمینیں پانی میں چلے جاتی ہیں، بعد میں اوپر نظر آتی ہیں۔ بہت سارے جزیرے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں پانی میں گم ہو جاتے ہیں، اور چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد پھر نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے پوری زمین کو جانچ لیا، پڑتال لیا۔ اور بہت سارے ایسے بھی بستیاں ہیں، ملک ہیں جنہیں اسلامی دشمن، اللہ کے دشمنوں نے چھپا رکھا ہے، اور اس کی بہرحال لمبی تحقیق ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا۔ تو بہرحال دجال موجود ہے، یاجوج ماجوج موجود ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے انہیں نکال کر لائیں۔ تو یہ ہو گئے تمیم الداری، اور ان کی مشہور روایت ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین نصیحہ، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین نصیحت کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ نصیحت کس کے لیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نصیحت اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ تو نصیحت 5 لوگوں کے لیے، سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے، اور مسلمانوں میں جو عام لوگ ہیں ان کے لیے۔ تو 5 لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نصیحت ہے۔ اب سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ الدین النصیحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پورا دین نصیحت ہے، پورا دین نصیحت ہے۔ ہم نے چند دن پہلے وہ مشہور حدیث دیکھی، حدیث جبرائیل، جس میں ایمان، اسلام اور احسان کا ذکر ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی دین ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دین نصیحت کا نام ہے، تو معنی یہ ہوا کہ دین جو اسلام، ایمان اور احسان کو جوڑے ہوئے ہے، یہ نصیحت کے اندر داخل ہے۔ نصیحت، ایمان، احسان اور اسلام کو جوڑ کر نصیحت ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے یہ چیز ہم کو سمجھنی ہے کہ یہاں پر نصیحت کا معنی کیا ہے۔ نصیحت کا معنی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں نصیحت کا عام طور پر معنی ایڈوائز کرنا، کسی کی نصیحت کرنا، کسی کو نصیحت کرنا، انہیں صحیح گائیڈ لائن کرنا، صحیح راستہ دکھانا، اچھی باتیں سنانا، انہیں سجیشن دینا، رائے دینا، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث میں وہ معنی بھی ہے، بلکہ اس سے زیادہ دوسرا معنی ہے، اس سے زیادہ دوسرا معنی ہے۔ یہاں پر جو نصیحت کا لفظ استعمال ہوا ہے، نصح ینصح، نصح ینصح نصحا، نصح ینصح نصحا، اس کا معنی آتا ہے اخلص یخلص اخلاصا، خالص کرنے کا، پاک و صاف کرنے کا۔ تو یہاں پر نصیحت سے مراد اخلاص، یہاں پر نصیحت سے مراد سنسیئرٹی، آدمی اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ معاملہ کرے، وہ معنی آتا ہے نصح کا، وہ معنی آتا ہے نصح کو۔ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، قرآن نے کہا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ وما علی المحسنین من سبیل۔ کمزوروں پر،
بیماروں پر اور ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، ان پر کوئی مضاعفہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ کب؟ اگر انہوں نے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے نصیحت کی، اور جو احسان کرتے ہیں ان پر کوئی شرط نہیں۔ تو اس آیت میں ہم غور کرتے ہیں تو یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، خرچ نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول کے لیے لڑائی نہیں لڑ سکتے، ہجرت نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، اپنے یہاں بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ کوئی معاملہ نہیں، کوئی حرج نہیں، جب تک انہوں نے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے نصیحت کی تب تک کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں پر ایڈوائس کا معنی نہیں ہے، یہاں پر اللہ کے لیے کوئی ایڈوائس کرے گا، اللہ کے لیے کوئی نصیحت کرے گا، وہ معنی نہیں، نہ اللہ کے رسول کے لیے۔ تو یہاں پر جو معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے دل کو صاف کر لیا، دل ان کا اللہ کی طرف مائل ہے، دل سنسیئر ہے، دل خالص اللہ کی طرف مائل ہے، جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، دل ان کا بالکل صاف اخلاص سے بھرا ہوا ہے، ہاں بیمار ہے اللہ معاف کر دے گا، استطاعت نہیں رکھتے اللہ معاف کر دے گا، خرچ نہیں کر سکتے اللہ معاف کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ دل ان کا اس نصیحت سے بھرا ہوا۔ تو اس آیت سے ہم کو بات معلوم ہوئی کہ نصیحت اس حدیث میں وہ عام نصیحت مراد نہیں، بلکہ نصیحت سے مراد یہاں پر اخلاص ہے، آدمی اخلاص کے ساتھ۔ تو دین اخلاص کا نام ہے، اسلام اخلاص کے ساتھ، ایمان اخلاص کے ساتھ، احسان اخلاص کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حرف کہے، اس کے اندر بہت سارے معنی ہیں۔ دین نصیحت کا نام، یعنی پرخلوص نیت کے ساتھ، اخلاص دین ہے، یعنی آپ جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں، آپ جو بھی کریں دنیاوی غرض کے لیے نہیں کریں، جو بھی کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، یہی معنی نصیحت کا تھا۔ ایک دوسرا معنی اس کا یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو ختم کر لیں، اللہ کی محبت کے لیے اپنی پوری محبتوں کو پیچھے ڈال دیں، خالص اللہ کے لیے محبت کریں، خالص اللہ کے لیے کریں، ہر چیز اللہ کے لیے کریں، ہر چیز میں اللہ کو مد نظر رکھیں، اپنا کچھ بھی نہیں، سب کچھ جو بھی اللہ کا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں، جو بھی ہے اللہ کا ہے، یہ احساس، یہ شعور پیدا ہو جائے، اسی کو بھی نصیحت کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حرف میں، دو لفظوں میں کہا کہ دیکھو تم نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، جو بھی ہے سب کچھ اللہ کا سمجھ لیا، اور اللہ سے آپ نے اتنی محبت کی کہ اس محبوب کے لیے آپ نے ہر چیز چھوڑ دی۔ یہی نصیحت کا معنی ہے، یہی نصیحت کا معنی ہے۔ اہل علم اس تعلق سے بہت تفصیل سے لکھا ہے، مختصر میں نے آپ کو یہی معنی بتائے ہیں، اور یہی اس کا انشاءاللہ صحیح معنی ہے۔ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین مبتدا ہے، النصیحہ خبر۔ اب دیکھیں النصیحہ خبر بھی اللہ آیا ہے، خبر بھی معرفہ بنایا گیا ہے، تو ہم کو معلوم ہے کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، خبر کبھی نکیرہ ہو سکتا ہے، کبھی معرفہ ہو سکتا ہے۔ اگر معرفہ ہو تو اس کے اندر تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ تو النصیحہ ادھر اس لیے کہا گیا، خبر کو معرفہ اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کے اندر حصر کا معنی پیدا ہو جائے۔ خبر کو معرفہ ادھر اس وجہ سے بنایا گیا ہے تاکہ حصر کا معنی پیدا ہو جائے۔ جیسے ہم نے اسلوب حصر دیکھا، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال ہیں تو کس پر ہیں؟ نیتوں پر، ورنہ اعمال نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو حصر ہے، حصر کہیں گے ایک معنی کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں الولد طویل، الولد طویل یعنی لڑکا اونچا ہے۔ اگر میں کہوں انما الولد طویل، لڑکا اونچا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ ہے تو اونچا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ دوسری خوبی نہیں ہے نا، ذہنی طور پر، رنگ کے طور پر دوسری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ لڑکا اس کے اندر خوبی صرف اونچائی میں ہے۔ تو میں نے اس لڑکے کی پوری اچھائی کو اونچائی سے جوڑ دیا، اس کے اندر کوئی دوسری خوبی نہیں ہے، تو یہ خوبی کیا ہے؟ اونچائی۔ یہ معنی کیسے پتا ہو گیا؟ میں نے انما کا یہ جو صیغہ استعمال کیا، یہ اسلوب استعمال کیا، تو میں نے ایک جگہ اسے محصور کر دیا، ایک جگہ میں نے اسے کارنر کر دیا۔ تو یہی معنی پیدا ہوتا ہے جب آپ خبر میں ڈال دیں گے، یہی معنی پیدا ہوگا جب آپ خبر میں ڈال دیں۔ الدین نصیحہ کہیں گے، دین نصیحت کا نام ہے، دین کچھ اور کا بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن خبر میں جب ال ڈال دیا گیا، الدین النصیحہ کہا گیا، تو یہاں پر پھر وہ معنی پیدا ہو گیا۔ دین ہے تو کیا ہے؟
نصیحت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ دیکھ رہے آپ عربی زبان کی خوبی، صرف میں نے ایک ال جوڑا خبر میں، تو دیکھیے میں نے پورے دین کو نصیحت ہی کہہ دیا، کوئی دوسرا ہونا امکان نہیں ہے۔ اگر میں ال نکال کر کہوں الدین نصیحت کہوں تو دین میں نصیحت بھی ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں، دوسری بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا ادھر ذکر نہیں ہوا، لیکن میں نے جب خبر میں ال ڈال دیا تو یہاں پر بھی وہ حسر کا معنی پیدا ہو گیا، یعنی دین میں ہے کوئی چیز تو وہ صرف اور صرف نصیحت ہے، اخلاص ہے، بس اخلاص ہی پر سب کچھ کھڑا ہوا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو دین ہے ہی نہیں، اصل دین ہے ہی نہیں ہے اصل۔ تو الدین النصیحہ، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر میں ال ڈالا اور ڈال کر یہ تاکید پیدا کی کہ دیکھو یاد رکھنا دین اخلاص کا نام ہے۔ تو فوراً صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لمن، تو صحابہ کو معلوم ہے کہ آدمی جب کسی بھی چیز کے تعلق سے اخلاص پیدا کرتا ہے، اخلاص پیدا کرتا ہے، وہ اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہوتی ہے، یعنی آپ ایک مخلص ہیں کس کے ساتھ، آپ کے دل میں اخلاص ہے کس کے لیے، تو اخلاص کسی نہ کسی چیز سے جڑی ہوئی ہوتی ہے نا۔ ایسے ہی عام اخلاص نہیں ہے، اخلاص کس کے ساتھ، کس معاملے میں، کس عبادت میں، کیسے، یہ چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے صحابہ نے فوراً سوال کیا رسول اللہ آپ اخلاص کہہ رہے ہیں، کس معاملے میں یا رسول اللہ، کس کے لیے آدمی اپنی نیت کو خالص بنائے، کس کے لیے پورے دین کے لیے پورا دین خالص کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للہ، سب سے پہلے اللہ کے لیے اپنی نیت خالص کریں، یہ جو نصیحت ہے خالص اللہ کے لیے۔ نمبر 2 اللہ کی کتاب کے لیے، ہے نا۔ نمبر 3 اللہ کے رسول کے لیے۔ نمبر 4 مسلمانوں میں جو سردار ہیں ان کے لیے، اور نمبر 5 عام مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ جو اخلاص سے نیت جو کریں گے آپ، یہ سنسیئرٹی جو پیدا کریں گے آپ، کس کے لیے ہو؟ سب سے پہلے اللہ کے لیے، سب سے پہلے اللہ کے لیے۔ کیا معنی اللہ کے لیے نصیحت کرنا، اللہ کے لیے نیت کو خالص کرنا؟ معنی یہ کہ اللہ کی وحدانیت میں اللہ ہی کو ماننا، کسی اور کو نہیں ماننا۔ عبادت کریں گے تو اللہ ہی کے لیے کریں گے، کسی اور کے لیے نہیں کریں گے۔ آپ کا دل اگر کسی کی طرف مائل ہے تو اللہ ہی کی طرف مائل ہے، کسی اور کی طرف مائل نہیں۔ یہی معنی ہے النصیحہ للہ، اللہ کے لیے نصیحت کا معنی، اللہ کے لیے اخلاص نیت کا ہونا معنی، یہی معنی کہ آپ محبت اللہ کی طرف کریں گے، کسی اور کو یہ درجہ نہیں دیں گے۔ وحدانیت اللہ کی، اللہ کے لیے، عبادت آپ کی، اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے، یہ معنی آتا ہے النصیحہ للہ، اللہ کے لیے نصیحت۔ نمبر 2 اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت۔ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کیسی؟ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کیسی؟ یعنی اس کتاب میں جو بھی کہا گیا ہے اس پر ایمان، اس پر تصدیق، اس کے جو احکام ہیں اس پر عمل، اس کے ڈونٹس کو اختیار کریں، اس کے ڈونٹس کو چھوڑیں، اور اس پہ جو بھی بتایا گیا ہے اس تعلق سے ذرا برابر بھی دل میں شک نہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے عمل بیٹھنا۔ خاص معنی کیا پیدا ہوتا ہے؟ اب ایمان میں جب ہم نے گفتگو کی تو بتا دیا کہ کتاب پر کیسے ایمان لانا ہے، لیکن یہاں پر نصیحت کی کتاب، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کیسی ہو سکتی ہے؟ اس کی مدافعت، اسے ڈیفینڈ کریں، اس کی حفاظت کے لیے کوشش کریں، ہے نا۔ ہاں آپ نے اس پر ایمان لایا، وہ اس کا جز ہے، اس معنی میں آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر آپ نے اس کے ڈوز اور ڈونٹس پر آپ نے مکمل عمل کیا، اور اسے بالکل سچی کتاب مانا، سب کچھ ہے۔ لیکن یہاں پر النصیحہ للکتاب میں خاص معنی کیا پیدا ہوتا ہے؟ الذب عن، اس کتاب کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانا، ہر ممکن فٹ سٹیپس اٹھانا، اس کتاب کی حفاظت کے لیے کیسے آپ سے ممکن ہو ویسے آپ اس کی حفاظت کریں۔ یہ خاص معنی النصیحہ لکتابہ کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ النصیحہ لرسولی، اللہ کے رسول کے لیے کیا نصیحت؟ یہاں پر دیکھیے کس کا ذکر نہیں ہے؟ ملائکہ کا ذکر نہیں ہے نا۔ جب اللہ کے رسول کا ذکر ہے، کتاب کا ذکر ہے، تو ملائکہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ کیوں ملائکہ کا ذکر نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ یہاں پر لفظ رسول استعمال ہوا ہے، اور یہ رسول مفرد ہے کہ جمع ہے؟ مفرد ہے، اور یہ رسول مضاف ہے، اور عربی زبان میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر مضاف مفرد ہو اس کے اندر جمع کا معنی خود بخود آ جاتا ہے، اس کے اندر جمع کا معنی خود بخود آ جاتا ہے۔ رسولہ میں معنی کون سا داخل ہو گیا؟ اللہ کے رسول پورے داخل ہو گئے، اور اللہ کے رسولوں میں انسانوں میں جو رسول تھے وہ بھی داخل ہیں، اور فرشتوں میں جو رسول تھے وہ بھی داخل ہیں۔
تو ایک لفظ کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کہا اور ایک لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رسولوں کو انبیاء اور فرشتوں کو داخل کر لیا. رسول ہو یہ ایک خوبی کہاں سے پیدا ہوئی؟ کیونکہ رسول مفرد مضاف ہے. مفرد مضاف جیسے نحویین کہتے ہیں المفرد المضاف یعم. مفرد مضاف عام ہوتا ہے سب کے لیے. جہاں بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے پورے معنی اس کے اندر آ جائیں گے. جہاں بھی معنی لفظ استعمال ہوتا ہے پورے کے پورے معنی اس کے اندر آ جائیں گے. تو رسول سے مراد یہ سب ہے اللہ کی کتاب، اللہ کے فرشتے اور ساتھ ساتھ رسول انبیاء سب اس کے اندر داخل ہیں، سب کے لیے نصیحت. ہاں اس میں کوئی شک نہیں سب سے پہلے محمد رسول اللہ داخل ہیں، اس میں محمد رسول اللہ سب سے پہلے داخل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ دوسرے فرشتے اور دوسرے انبیاء اور دوسرے رسول بھی داخل ہیں. تو ان تمام کے لیے نصیحت کیسی؟ ان پر ایمان لائیں گے، انہوں نے جو بھی کہا اس پر ایمان لائیں گے اور ان کی زندگیوں کو پاک مانیں گے، اونچے لوگ مانیں گے، تمام قسم کے کبائر گناہ سے معصوم مانیں گے. ان پر جیسے ایمان لانا ہے ویسے لائیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، سب کچھ صحیح ہے. لیکن خاص معنی کیا پیدا ہوتا ہے؟ ان کی مدافعت کریں گے، رسول کی مدافعت. تو محمد رسول اللہ کو ڈیفینڈ کریں گے ہم. ان کی زندگی میں بھی لوگوں نے ڈیفینڈ کیا اور ان کی وفات کے بعد بھی قیامت تک ہم مسلمان انہیں ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. ان کے حق میں کسی بھی قسم کے لعن طعن کو برداشت نہیں کریں گے اور ان کی تعریف کرتے رہیں گے اور ان پر درود بھیجنا ہمارے دین کا حصہ. سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا میں نے آپ کے لیے درود کا ایک خاص حصہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور زیادہ کرتے تو اچھا ہوتا. تو بات کہاں تک پہنچی کہ میں پورا وقت آپ کی درود پر گزارتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. تو محمد رسول اللہ پر درود بھیجیں گے، صلوات بھیجیں گے اور ان کی مدافعات کرتے رہیں گے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ معنی آتا ہے نصیحت کا، یعنی سنسیئر ہم ہوں گے محمد رسول اللہ کے ساتھ. تو اس میں کیا چیز داخل آتی ہے؟ سب سے پہلے کہ ہم ان کی مدافعات کریں گے، ان کی شخصیت کی مدافعات کریں گے. ان کی شخصیت کی مدافعات میں کون سی چیز داخل ہے؟ انہوں نے جو شریعت لائی اس کی حفاظت ہوگی، ان کے احکامات کی حفاظت ہوگی، ان کے احادیث کی حفاظت ہوگی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کیا کچھ نہیں کیا محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے. بعد میں جو محدثین آئے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیسے کیسے بیڑے نہیں اٹھائے، کیسی کیسی تکلیفیں نہیں اٹھائی محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے. کیوں جمع کیا؟ کیونکہ اس نصیحت ہے، یہی دین ہے. محمد رسول اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت، ان کی تعلیمات کی حفاظت. تو رسول ہی میں ایمان داخل. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں میں جو لیڈر ہیں، سردار ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے اخلاص ہے، ان کے لیے سنسیئرٹی ہے. کیا ہے؟ اب ہمارے پاس ہمارے لیڈر ائمۃ المسلمین دو ہیں. ائمۃ المسلمین اولو الامر، مسلمانوں میں جو ذمہ دار ہیں وہ دو قسم کے، ایک ہے علماء اور ایک ہے امراء. علماء امراء، سب سے پہلے علماء داخل ہیں اور دوسرے درجے میں امراء داخل ہیں. علماء سے مراد اہل علم، امت میں جو اہل علم ہے ان کے لیے نصیحت، اور امت میں جو ذمہ دار ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو ہمارے ائمہ ہیں، ان کے لیے بھی نصیحت. تو علماء کے لیے نصیحت کیسی؟ علماء کے لیے نصیحت تین طریقے سے لکھ لیجئے. سب سے پہلے علماء کے لیے نصیحت سب سے پہلے درجے میں ان سے محبت. علماء سے محبت یہ بہت بہت ضروری ہے. جب آدمی عالم سے محبت نہیں کرتا اس کی اطاعت نہیں کرے گا، اس کی بات نہیں سنے گا، اس سے تاثیر حاصل نہیں کرے گا. سب سے پہلے اس کی محبت، علماء سے محبت. اور ہم جانتے ہیں علماء ائمہ، علماء رسول اللہ کے وارثین ہیں. تو آپ ان سے محبت کریں گے تو گویا کہ آپ محمد رسول اللہ سے محبت کر رہے ہیں. تو علماء سے محبت. نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے ہیں جنہیں علماء سے دشمنی، کسی اور سے دشمنی، علماء سے دشمنی، اور ان کی غیبت کرنا گویا کہ ان کے روزمرہ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. ابن عساکر کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو گوشت کھانا غیبت میں تو سب جانتے ہیں، لیکن یاد رکھو علماء کے گوشت زہریلے ہیں. علماء کے گوشت، عام لوگوں کے گوشت کھائیں گے ہو سکتا ہے کہ نہیں مرے، لیکن علماء کا جب آپ ان کی گوشت کھائیں گے تو ہوگا کیا؟ مر جاؤ گے، کیونکہ زہریلے ہیں. لحوم العلماء مسمومہ کہتے ہیں. تو علماء سے محبت، علماء سے محبت. کیسے محبت پیدا کریں گے؟ اللہ کے لیے محبت کیجیے. یاد رکھ لیجیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ دیکھیے مدرسے میں جانا، 8 سال پڑھنا، علم کے لیے وقت نکالنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے.
کوئی معمولی چیز نہیں. گئے لوگوں نے تجارت کی, گئے صاحب انجینئرنگ پڑھے, انہوں نے کما لیا خوب, وہ گئے ڈاکٹر خوب کما لیا. یہ صاحب دین پڑھے, کیا کچھ نہیں پڑھا, ان کے لیے کیا تنخواہ ہے؟ ان کے لیے وہی تنخواہ جو آپ جانتے ہیں. امام صاحب کو ہم معاشرے میں 10,000 روپئے زیادہ دیے تو لوگ پریشان ہوتے, وہ پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے, لوگ پریشان ہو جاتے. انہیں کیا 10,000 روپئے کیوں بھائی, کیا کر دیتے, 5 وقت نماز پڑھاتے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے, ائمہ, مؤذنین, اہل علم, انہیں نا آخری درجہ, بالکل آخری درجہ. یہ ہمارے پاس معاشرہ ہے, ہمارا معاملہ یہی ہے, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو بتا یہ رہا تھا کہ عالم بننا کوئی معمولی چیز نہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور اس کے بعد ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں, آپ ایک بیان کا اعلان کیجئے, دیکھیے کہ لوگ کیسے, لیکن جب علمی بات ہوتی ہے لوگ دیکھیے کم ہوتے ہیں. علم سیکھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بیٹھنا وقت صرف کرنا کوئی معمولی چیز نہیں. نبی اہل علم جہاد کے جو ہے اسے کھڑا کیا ہے, جہاد کے ہم پلہ بنایا علم حاصل کرنے. تو علم حاصل کرنا, اس وقت بتانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے سب کچھ کیا کس لیے؟ اللہ کے لیے کیا. یہی ہماری امید ہے. اہل علم سے ہماری امید کیا ہے کہ ہم انہیں مخلص مانیں گے. جب تک کہ کسی سے کوئی چیز سرزد نہ ہو الگ بات ہے, ورنہ ہمارا ڈیفالٹ معاملہ, ہمارا ڈیفالٹ اعتقاد ان کے تعلق سے کیا ہے, وہ مخلص ہیں. انہوں نے جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ کے رسول کے لیے کیا ہے, اللہ کی شریعت کے لیے کیا ہے, ان کی قربانیاں اللہ کے لیے ہے, سب کچھ انہیں اللہ کے لیے دیا ہے. اگر وہ چاہتے تو وہ بھی کچھ کمانے کے لیے کچھ چلے آتے نا, وہ بھی بن جاتے. اتنا ذہن اگر دنیا کی پڑھائی میں لگاتے تو وہ ڈاکٹروں سے آگے نکل جاتے ہیں نا, بڑی بڑی پڑھائی پڑھ لیتے. دین کی پڑھائی کچھ آسان چیز نہیں. اب جا کر دیکھیے دین کی پڑھائی میں 12-16 سبجیکٹس پڑھتے ہیں, اور پورے کٹھن سبجیکٹس ہوتے ہیں, یہ دنیاوی سبجیکٹ جیسے نہیں. تو معمولی چیز نہیں علم میں وقت صرف کرنا, اور قربانیاں بہت زیادہ ہیں. میں کہتا ہوں ساری دنیا کے کسی بھی حصے سے ان کا تعلق ہو, سب یہی کر رہے ہیں. اور اللہ نے اس دین کو ایسے ہی بنایا ہے, اس کے اندر مال و دولت کو اللہ نے نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس آیا تو آدمی اخلاص کے ساتھ آئے. اس میں اللہ اسے دین کے علم کو مال و دولت سے اللہ نے نہیں جوڑا. آپ انجینئرنگ پڑھتے ہیں تو اسے جو ہے نا کمائی ہوتی ہے, فلاں پڑھتے ہیں اسے کمائی ہوتی ہے, لیکن دین کی پڑھائی سے کوئی کمائی نہیں ہوتی. اللہ نے ایسے ہی رکھا ہے اسے, تاکہ یہاں پر آئے تو مخلصین آئیں, یہاں پر آئے تو فقر و فقہ ہو. تو اہل علم کی محبت سب سے پہلے نمبر پر, ان سے محبت کرنا بہت بہت ضروری ہے. اللہ کے لیے محبت کریں. نمبر 2, ان کی مدد, اہل علم کی مدد. نمبر 2 درجے میں ان کی مدد, ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا. آج ہمارے معاشرے میں بالکل برعکس معاملہ دیکھتے ہیں. اہل علم کو اپنے مفاد کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن جب وہ کسی پریشانی میں آئے انہیں چھوڑ دیا, انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑی انہیں چھوڑ دیا. آخر وہ بھی انسان ہے, ان کے بھی حاجات ہیں, ان کی بھی ضروریات ہیں, کوئی اس پر سوچتا نہیں ہے نا. کوئی سب سے پہلے ہم نے ایک ظلم یہ کیا کہ ہم انہیں کو علماء سمجھتے ہیں جو اچھا بول سکتے ہیں, انہیں کو ہم علماء سمجھتے ہیں جو اچھی خاصی تقریر کر سکتے ہیں. اب تقریر کا اتنا نشہ چڑھا ہوا ہے کہ جاہل بھی کرے, ہاں آپ بولے بھائی ہے نا, عالم سمجھ کر گھومتے پھرتے رہتے. یہ ہم نے پہلے سے ہی بہت بڑا ظلم کر ڈالا. حالانکہ بہت سارے ایسے اہل علم ہیں جو بولنا تو نہیں جانتے, اللہ نے انہیں بہت سارا علم دیا ہے نا, بولنے پر قادر نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے موقع نہیں ملا ہو. بعض اہل علم مضبوط علم رکھنے والے ایسے بہت سارے ہیں معاشرے میں, اور بعض ہیں جو اچھا خاصا لکھ سکتے ہیں, بعض ہیں جو ان کے اندر دوسری خوبیاں ہیں, تربیتی اعتبار سے ان کے اندر خوبیاں ہیں ہے نا. بعض اچھی تعلیم, اچھا پڑھا سکتے ہیں, اچھا کلاس لے سکتے ہیں. اچھی تقریر الگ کرنا, اچھا کلاس لینا الگ چیز ہے, مختلف ہیں. ہم نے سب کو ایک ہی سمجھ لیا ہے نا, سب کو گائے بکرا ہمارے لیے سب ایک ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے عزیز دوست. تو اللہ نے ہر آدمی کو خوبی دی. تو پہلے ہمیں ظلم کر ڈالا کہ صرف تقریر کرنے والے کو ہم عالم سمجھتے ہیں, جو تقریر نہیں کرتا اسے ہم عالم شمار بھی نہیں کرتے, عزت بھی نہیں کرتے, کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے ہو. یہ بالکل غلط چیز ہے. ہم کو علماء کون ہے جانیں اور ان کی طرفداری کریں. ان کے ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی ہے, ہر عالم کی کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی ہے. کوئی ہوگا حدیث کا ماہر, کوئی ہوگا فقہ کا ماہر. شریعت کا علم آسان علم نہیں. آپ کے ڈاکٹر یہ جو پڑھتے ہیں میڈیسن میں, کتنی اس کے اندر اسپیشلٹیز آ گئے ہیں نا, اس کے اندر کتنی تخصصات آ گئے کہ فلاں کا فلاں ماہر ہے, فلاں کا فلاں ماہر ہے. اب ہڈی میں اس بون میرو کو بھی ہے نا, اس کے ماہر نکل رہا ہے. اب پتہ نہیں اب اس کے بعد کیا کیا آنے والا, ایک بال کے لیے ماہر نکل جائے گا. اللہ عالم. ایسے جو ہے اسپیشلٹیز بڑھتے جا رہے ہیں, اور شریعت میں بھی ایسا ہے, اس کے بھی سبجیکٹس ہیں. ہر آدمی ایک اعتبار سے ماہر ہوتا ہے. تو اہل علم کی مدد, ان کی طرفداری, ان کے ساتھ کھڑے ہونا,
ان کی پریشانی میں ساتھ دینا، یہ ہم کو کرنا چاہیے۔ علماء کے لیے نصیحت یہی ہے کہ آپ نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا، بھائی فلاں صاحب نے علم حاصل کیا اور پریشان ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر معاشرے کے جو بڑے اللہ نے جنہیں مال و دولت سے نوازا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسی چیز بنائے اور ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے کا معاملہ کرے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کیسے کیسے لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ اللہ المستعان، بہت سارے واقعات ذہن میں آتے ہیں، میں زیادہ میں جانا نہیں چاہتا۔ تو دوسری چیز ان کی مدد۔ تیسری چیز جو اہم ہے ان کی مدافعت، انہیں ڈیفینڈ کریں۔ اب ہمارے معاشرے میں بالکل برعکس ہے، انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں، غلطی ہو جائے تو ہے نا ان کی غلطی کا پروپیگنڈا کرنا ہمارے لیے مزہ آتا ہے۔ نعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق۔ ڈیفینڈ کریں، یہ بہت ضروری ہے، یہی اپروچ ہونا چاہیے۔ ہم نے ہمارا اپروچ کو بدل لیا ہے۔ کیسے اس معاملے کو لیں کہ ہم پہلے فرصت میں ان مخلص مانیں گے، دوسرے فرصت میں ہم ان کی طرفداری کریں گے، تیسرے فرصت میں ہم ان کی مدافعت کریں گے، ڈیفینڈ کریں گے۔ بھئی نہیں ہے، ان سے غلطی ایسے نہیں ہو سکتا، انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ڈیفینڈ کرنا بہت ضروری ہے، ڈیفینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے پیچھے ان کے تعلق سے اچھی گفتگو کرنا ضروری ہے، ان کے پیچھے ان کے تعلق سے ان کی تعریف کرنا ضروری ہے، ان کی ہمت افزائی ضروری ہے، ہمت افزائی بہت ضروری ہے۔ تو یہ تین کام ائمہ اہل علم کی نصیحت سے مراد یہ تین کام آپ کریں گے۔ اچھا، چوتھی چیز جو ہم کو کرنی ہے، اگر کسی سے معلوم ہوا کہ فلاں غلطی ہے، معلوم ہوا کہ فلاں سے فلاں غلطی ہے، تو کیسے اپروچ کریں؟ سب سے پہلے چیز یہ تحقیق کریں کہ یہ چیز واقعی غلطی ہے کہ نہیں غلطی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم کے اعتبار سے غلطی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ معلوم ہو کہ بعض اہل علم میں جائز قرار دیا ہے، اس میں جائز کے بھی فتوے ہیں، آپ کا علم قاصر ہوگا، وہ فلاں علم رکھنے کی وجہ سے ان کے پاس زیادہ علم ہوگا تو وہ اس مسئلے کو حلال سمجھتے ہیں۔ اس کی تحقیق ہو جائے کہ بھائی یہ متفق علیہ حرام ہے، فلاں چیز انہوں نے کی، متفق علیہ غلطی ہے، اس کی تحقیق ہو جائے۔ کتنے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ فلاں کی غلطی، میں دیکھتا ہوں کسی قسم کی غلطی نظر ہی آ رہی ہے، کہتے ہیں انہوں نے ایسا کہہ دیا، انہوں نے ایسا کہہ دیا، انہوں نے ایسا کہہ دیا، ایسا کہہ دیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں، تو بالکل صحیح بات ہے، صاف صاف بات ہے، سمجھنے والوں نے سے غلط سمجھ لیا ہے۔ تو سب سے پہلی تحقیق یہ ہونی چاہیے کہ یہ واقعی غلطی ہے، واقعی حرام ہے، اس کی تحقیق اچھی طریقے سے ہو جائے۔ نمبر 2، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے جو کیا واقعی وہ غلطی ہے، تو کیسے ان کے پاس جائیں؟ دور ہیں تو ان کے لیے فون کریں، یا پھر ان کے پاس جائیں، پبلکلی نہیں، الگ جائیں ان سے، اور اس کے بعد ان ادب و احترام سے پیش آئیں، ادب و احترام سے پیش آئیں، کہیں کہ دیکھیے آپ کس تعلق سے ہم نے سنا، اب بتائیے شیخ اس میں یہ ہم جہاں تک جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں، لیکن آپ کے تعلق سے بات معلوم ہوئی تو میں بطور نصیحت آپ کے پاس پہنچا ہوں، اگر میں غلطی ہوں تو آپ مجھے درست کر دیں۔ یہی اپروچ کرنے کا طریقہ۔ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فون ڈال کے ہے نا کس انداز سے بات کرتے ہیں، اور بات جب آتے ہیں سامنے تو ایسے آتے ہیں گویا کہ خون کر دیا صاحب نے، ایسا طریقہ بالکل غلط ہے، ایسا اپروچ بالکل غلط ہے۔ اہل علم کے ساتھ یہ طریقہ نہیں ہوگا۔ اہل علم کا احترام، ان کی عزت حق ہے، ان کا حق ہے تمہیں ادا کرنا ہی ہے، ایسا نہیں کہ بھائی یہ کیا ہے فلاں ہے، نہیں، ان کا حق ہے آپ کو یہ ادا کرنا ہی۔ تو پہلے تحقیق کریں گے، جب ثابت ہو کہ غلطی ہے تو ان کے ساتھ انفرادی حیثیت میں الگ ان سے بطور نصیحت پیش کریں گے۔ اگر آپ عمر میں چھوٹے ہیں یا پھر آپ عمر میں کم ہیں تو آپ بڑوں کو انوالو کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے جا کے نصیحت کریں۔ اور آخری چیز، اگر معلوم ہوگا غلطی ہے اور اس غلطی کو نہیں مانتے اور ان کے پاس ان کی دلیل ہے تو آپ کو خاموش رہنا ضروری ہے، آپ کو خاموش رہنا ضروری ہے۔ ان کے تعلق سے عیوب پھیلانا جائز نہیں، بالکل جائز نہیں، فلاں جائز نہیں، عیوب پھیلانا بالکل جائز نہیں۔ ہاں، اگر پانچواں مرحلہ، اگر ایسا مرحلہ کہ ان کے پاس غلطی ہے جس کا تعلق عقیدے سے، غلطی ہے جس کا تعلق بدعت سے ہے، تو ایسی صورت میں آپ ان کے پاس جتنی بدعت ہے، وہ جو ان کا قول ہے اس قول تک آپ نقل کریں گے، کہیں کہ فلانی میں اچھا ان کے پاس یہ قول غلط ہے، یہ مت لیجیے، ان کے پاس یہ منہج، یہ طریقہ ان کے پاس غلط ہے، مت لیجیے۔
تو ان کے پاس جو دوسری خوبیاں ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. جہاں قباحت ہے، جہاں غلطی ہے، اسے فقط چھوڑ دیں گے. ہاں بعض لوگوں کے تعلق سے پبلکلی کہنا ضروری ہے، بعض لوگوں کے تعلق سے پبلکلی کہنا ضروری ہے. کب؟ جب وہ اس بدعت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، وہ غلط عقیدے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس کا پرچار کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے تعلق سے پبلکلی بولنا ضروری ہے. یاد رکھ لیجیے، آدمی چاہے جیسا بھی ہو، عالم چاہے جیسی بھی ہو، ان کے پرسنل ذاتیات میں داخل ہونا کسی کا حق نہیں. ان کے ذاتیات میں داخل ہونا کسی کا حق نہیں ہے نا. یہ کی کمی کیسی ہے، یہ کیسے، وہ کیسے، ان کے اندر ان کے بالکل پرسنل ایشوز میں جانا بہت بہت ڈینجر ہے. اس میں کبھی بھی داخل ہونے کی مت کوشش کیجیے. عالم کا تعلق ان کے مسائل ان کے علم سے ہے. جب غلطی علم میں ہے تو اس غلطی کا ازالہ ہوگا. اگر اس غلطی کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، پبلکلی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی اس غلطی کو پبلکلی بیان کرنا جائز ہے، بتا سکتے ہیں ہے نا. یا پھر بدعت حد سے زیادہ بڑھ گئی، خلاف عقیدہ بہت زیادہ باتیں ہو گئی، تو آپ کھلم کھلا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے پاس آپ مت جائیے، فلاں کے پاس مت علم حاصل کیجیے، کیونکہ ان کی مخالفتیں بہت زیادہ ہیں. کسی بھی حالت میں ان کی ذاتیات میں داخل ہونا کسی کے لیے جائز نہیں. پرسنل معاملات میں داخل ہونا کسی کے لیے جائز نہیں. یہ سب کس کے اندر آتا ہے؟ اہل علم کی نصیحت کے اندر آتا ہے. اب جیسے آپ نے سنا، ہمارے جو اولو الامر ہیں میں دو حصے ہو گئے، پہلا حصہ علماء، دوسرا حصہ امراء، لیڈرز. ہاں، لیڈر کے ساتھ ہماری نصیحت کیسی ہونی چاہیے. ایک ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں، معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، بستی کے امیر ہیں، بستی کے فلاں بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، فلاں ہیں. تو ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا معاملہ اطاعت. ان کا حکم ہو جائے اس کی اطاعت، نافرمانی نہیں. اور انہیں جھوٹ ہے کہ وہ حکم دیں، اور اللہ نے انہیں وہ مرتبہ دیا اس وجہ سے کہ وہ آپ کو حکم دیں. اسی لیے اولو الامر کہتے ہیں. امیر حکم دینے والا، کام ہی کیا ہے؟ حکم دے گا، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. تو پہلی چیز ان کی اطاعت. دوسری چیز ان کی خوبیاں کو پھیلائیں، ان کی خوبیوں کو پھیلایا جائے، ان کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے، مجلسوں میں ان کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ بندہ مومن کا دل کبھی بھی اس چیز کو لے کر خاموش نہیں رہ سکتا جس میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی چیز اولو الامر کے لیے نصیحت. اولو الامر کے لیے جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے نصیحت سے ان کا دل اچاٹتا نہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں. نمبر 2، جماعت کے ساتھ مل کر رہتے ہیں. نمبر 3، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں. تو اولو الامر جن کے پاس اللہ نے ذمہ داری دی، انہیں ذمہ دار بنایا، وہاں ان کے لیے نصیحت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان کے ساتھ ان کی اطاعت کرنا، ان کی خوبیوں کو بیان کرنا. کیوں خوبیوں کو بیان کریں؟ تاکہ لوگ اطاعت کریں. اگر آپ خوبی نہیں بیان کریں گے، لوگ اطاعت نہیں کریں گے. اور تیسری چیز، ان کی خامیوں کو چھپائیں. ان کی خامیوں کو چھپائیں. آدمی کیوں مخالفت کرتا ہے؟ جب ان کی بہت ساری خامیاں سنتا ہے، ہمیشہ ان کی خامیاں سنتے رہتا ہے، تو آدمی مخالفت پر اترتا ہے. نمبر 4، ان کے خلاف خروج نہ کریں، ریبل نہ کریں. ریبل کرنا اسلام نے حرام قرار دیا، بغاوت کرنا اسلام نے حرام قرار دیا. خروج نہیں، بغاوت نہیں ہوگی، بغاوت نہیں ہوگی. عمراء کے خلاف بغاوت یہ شریعت کا حصہ نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہہ دیا علیکم بسمع الطاعہ. ابھی حدیث آئے گی، ان تأمر علیکم عبد، تمہارے اوپر ایک غلام ہی کیوں ذمہ دار نہیں بنا دیا گیا، تمہیں ان کی سمع و طاعت کرنا ضروری ہے. تو ان کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں. ہاں، ایک صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا جس میں آپ خروج کر سکتے ہیں. وَأَن تَرَى كُفْرًا بَوَاحًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کھلم کھلا اس کے اندر تم نے کفر دیکھا، کھلم کھلا تم نے اس کے اندر کفر دیکھا. ایسی صورت میں ان کی طاعت سے آپ ہاتھ ہٹا لے سکتے ہیں. کھلم کھلا کفر نہیں، کفر کے ساتھ آپ صاحب نے کہا کھلم کھلا کفر. وہ چھپ کے کوئی کفر کر رہا ہے، اسے آپ کوئی تعلق نہیں.
لیکن ایک کفر ہے پبلکلی، نعوذ باللہ، دیکھا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ ہو رہا ہے، غیر اللہ کے لیے عبادت ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، کھلم کھلا کفر، ایسا موٹا کھلم کھلا کفر ہو جائے تو ایسی صورت میں ہی اطاعت سے آپ ہاتھ اٹھائیں گے۔ عام طور پر مسلمان عمرہ کھلم کھلا کفر نہیں کرتے، ان کے اندر برائیاں ہو سکتی ہیں، فسق و فجور ہو سکتا ہے، بے حیائی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو جب حکم ہوگا ہم عمل کریں گے، بس ان کی اطاعت کرنا ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اب ان کا جو پرسنل معاملہ اللہ کے پاس جاؤ جواب دیں گے، ان کی جو غلطیاں ہیں اللہ کے پاس جاؤ پہنچ دیں گے۔ تو یہ لیڈرز کے لیے نصیحت ہے، یہ لیڈرز کے لیے نصیحت ہے۔ وَلِعَامَّتِهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانچواں قسم عام لوگوں کے لیے نصیحت۔ عام لوگوں کے لیے نصیحت کیا ہے؟ ان کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ ہر آدمی آپ کے اچھے اخلاق کا مستحق ہے، آپ کی سنسیئرٹی کا حق رکھتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں کے ساتھ میں جیسے بھی رہ سکتا ہوں، فلاں کے ساتھ جیسے بھی رہ سکتا ہوں، نہیں، ہر آدمی آپ کے اخلاق کا مستحق ہے، آپ کے اچھے اخلاق کا مستحق ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھا کہو، تمہارے اخلاق اچھے بناؤ۔ تو عام لوگوں کے لیے اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ نصیحت ہے عام لوگوں کے لیے۔ اب اس میں بہت سارے، اگر کسی نے آپ سے نصیحت پوچھی آپ نصیحت کریں، ان کے لیے سلام کریں، انہیں کھلائیں، ان سے اچھا تعلق رکھیں، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ تو یہ حدیث جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ کہا، اس کے اندر ڈھیر سارے معنی ہیں، اس کی تفصیل آپ بتاتے جائیں تو بتاتے جائیں۔ تو یہ اس لیے اس حدیث کی روایت کی ہے مسلم رحمہ اللہ۔ تو یہ حدیث نمبر کتنی ہے؟ 7 کی۔ اب 8ویں حدیث سنیے۔ 8ویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاری ومسلم۔ ابن عمر اس کے راوی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے ہم نے نہیں سنا، عمر بن خطاب کے تعلق سے سنا، ابن عمر کے تعلق سے نہیں سنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب کے لڑکے ہیں، اللہ رب العزت انہیں لمبی زندگی عطا کی۔ لگ بھگ یہ 72 اور 73 میں ان کی وفات ہے، طائف میں ان کی وفات ہوئی، یا پھر 70 کے آس پاس ان کی وفات ہے، اللہ عالم۔ یہ طائف میں ان کی وفات ہوئی اور بہت بڑے علماء میں سے گزرے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ 4 عبداللہ ہیں صحابہ میں جنہیں علماء کا مرتبہ حاصل ہے، جنہیں علماء کا مرتبہ حاصل ہے۔ اور عبداللہ بن عمر ایسے صحابی ہیں جو شدت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے تھے، ان کے اندر تھوڑی شدت پائی جاتی تھی۔ اور عبداللہ بن عباس بالکل برعکس، وہ زیادہ رخصتوں پر عمل کرتے تھے، آپشنز کو زیادہ لے لیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کبھی بھی آپشنز کو نہیں لیتے، سٹرکٹ ان کی زندگی تھی، بالکل سٹرکٹ زندگی ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر عمرے کے لیے جائیں تو راستے میں ان جگہ پر بیٹھتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہی جگہ قضائے حاجت کرتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کیے۔ تو اس میں تو کافی شدت ہو گئی، حالانکہ یہ چیز اسلام کا وہ کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب ابو جعفر المنصور نے امام مالک کو کہا کہ آپ موطا لکھے تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ بھی کافی بہت بڑا علم رکھنے والا تھا، انہوں نے کہا کہ تجنب شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، اس کتاب کو لکھو اور اس میں ابن عمر، عبداللہ بن عمر کی شدت نہ ہو اور عبداللہ بن عباس کی رخصتیں نہ ہو، میانہ روائی اختیار کرو، میانہ روائی اختیار کرو۔ اور دیکھیے کیا سمجھ ابو جعفر المنصور بادشاہ گزرے، تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر بڑی شدت سے محمد رسول اللہ کی اتباع کرتے تھے، اور یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اسلام میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور علم کافی شہرت حاصل کی، اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے 1000 حج کیے
اور 60 سے زیادہ انہوں نے 1000 عمرہ کیے ہیں، 60 سے زیادہ انہوں نے حج کیے، اور جہاد کے میدان میں ساتھ رہتے تھے۔ سخاوت اور اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے میں ان سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی تو اپنے لوگوں کو لے کر دور پہنچے، جحفہ گئے، وہاں پر ایک مچھلی ان کے لیے پیش کر دی گئی۔ صبح سے انتظار کر رہے تھے مچھلی کھانے کے لیے، تو مچھلی جب پیش کی گئی اتنے میں وہاں پر ایک فقیر آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس مچھلی کو دے دو، تو فقیر مچھلی کھا کر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کتنے دن سے آپ پروگرام بنا رہے تھے، کھانے کے لیے نکل آئے، پکنک کے لیے آئے، اتنا دور آئے، ہم نے مچھلی پکڑا، اب لائے تو آپ نے فقیر کو دے دیا۔ تو کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اچھائی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس کا انفاق نہ کرو جو آپ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اب میرے لیے یہ سب سے زیادہ محبوب چیز تھی تو میں نے اللہ کے راہ میں دے دی۔ یہ تھے عبداللہ بن عمر۔ ان کی تفصیل آپ کو مل جائے گی، آپ جا کے ان کی تفصیل پڑھیے، یہاں پر مقصود سے اشارہ کرنا ہے۔ تو یہ تھے عبداللہ بن عمر۔ تو وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لڑوں یہاں تک کہ لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے قائل نہ بن جائیں، اور نماز نہ قائم کر لیں اور زکوٰۃ نہ ادا کر لیں۔ اگر وہ ایسا کر لیں گے تو ان کا خون اور ان کی دولت مجھ سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر اسلام کا حق اگر ہے تو وہاں پر پھر خون بہایا جائے گا، دولت چھین لی جائے گی، اور ان کا حساب اللہ کے پاس ہوگا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو چیز دیکھنے کی ہے، امرتو، مجھے حکم ہوا ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ امرتو کا معنی کیا ہے؟ مجھے حکم ہوا ہے۔ کون حکم کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت، اور مجھے حکم ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ کہہ کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ صرف میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، اس میں کوئی میرا کچھ بھی دخل نہیں ہے۔ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، کوئی چیز میں میری مرضی سے نہیں کرتا، میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں، بس مجھے ذمہ داری دی گئی، مجھے حکم ہوتا ہے، میں اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لفظ میں کہہ دیا، اور اس کے بعد حکم کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں لڑوں، اقاتل الناس، میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ شہادتین، نماز اور زکوٰۃ نہ کر لیں۔ 3 چیزیں۔ اب یہاں پر بنیادی سوال ایک چیز پیدا ہوتی ہے، بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لڑنا ضروری ہے شہادتین اور نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کے لیے؟ یعنی معنی یہ کہ ہم لڑ کر لوگوں سے کہیں گے کہ اسلام میں آ جاؤ، لڑ کر لوگوں سے کہیں گے کہ نماز قائم کرو، لڑ کر لوگوں سے کہیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرو، کیا یہ معنی ہے؟ اب ظاہری معنی لیں گے، اسے ایسے ہی پڑھیں گے تو متبادر ذہن یہی ہے کہ یہی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی مجھے حکم ہوا لڑیں کب تک لوگ شہادتین کے قائل نہ ہو جائیں، نماز اور زکوٰۃ ادا کر لیں۔ لڑوں گا میں کس کے لیے؟ شہادتین کے، لڑوں گا میں نماز اور زکوٰۃ کے لیے۔ یہ معنی پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ معنی نہیں ہے اس کا، کیونکہ یہ اسلام کی اصول کے خلاف ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ اب تلوار لے کر کسی کو کہیں گے کہ اسلام قبول کر لیں، ایسا تو کسی نے نہیں کیا تاریخ میں، نہ کہ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے ائمہ نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے کیا، نہ کہ ادنا سے ادنا بادشاہوں نے کیا ہے۔ کوئی مسلمان کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا، ہے ہی نہیں، ہمارے دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ خامخواہ تہمت لگاتے ہیں، ہمارا دین ایسا ہے ہی نہیں، کسی کو ہم زبردستی دین میں داخل نہیں کرتے، ایسا ہوتا ہی نہیں، تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ایسا۔ لوگ اورنگزیب کا نام، ٹیپو سلطان کا نام، فلان کا نام لیتے، کبھی بھی کسی نے ایسا کیا ہی نہیں۔ یہ تو بنیادی بات ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ تو بنیادی بات ہے کہ دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں، لوگ اپنی اپنی مرضی سے رہیں گے۔ اگر زبردستی کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کو زبردستی کر لیتے؟ سب سے پہلے مدینے میں جو یہود ہیں انہیں زبردستی کر دیتے، اور جو مشرکین تھے مدینے میں انہیں زبردستی کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ساتھ یہود بھی تھے، یہ مشرکین بھی تھے مدینے میں، تو زبردستی کرنا وہ مراد نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں پر مراد یہ آخری زمانے کی حدیث تھی، اور یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں، یہاں پر کہا گیا اقاتل الناس، الناس سے مراد یہاں کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہو گئے، وہ بدو قبائل جو اسلام میں داخل ہو گئے لیکن مرتد ہو جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کے لیے دیکھتا نہیں، کوئی ان کی رقابت نہیں کرتا تو مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ مسلمان ہو گئے اور عمل نہیں کرنا چاہتے، نہیں انہیں زبردستی کھینچ کر لائیں گے۔ تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں۔ ہاں، ایک آدمی اسلام میں داخل ہو گیا
اس کے بعد ہم اسے زبردستی نماز پڑھائیں گے، زبردستی اسے زکوٰۃ لیں گے اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کیونکہ نے اسلام کو قبول کر لیا اس نے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نہیں پڑھے گا تو ہم مرتد مانیں گے اسے، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد زبردستی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، مان گئے سب کچھ، اور سب کچھ ماننے کے بعد پھر مخالفت، تو ایسے لوگوں کو زبردستی نماز پڑھائیں گے، زبردستی زکوٰۃ لیں گے ان سے۔ یہاں پر زبردستی ہے، اسلام میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اس حدیث کے متعلق۔ عام طور پر جو اسلام کے دشمن ہیں اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں، دیکھو بھائی تمہارے نبی کو حکم ہوا ہے کہ خون بہائیں تاکہ لوگ اسلام میں داخل ہوں، حالانکہ وہ معنی ادھر نہیں ہے۔ یہاں پر لوگوں سے مراد کون ہیں؟ جو اسلام میں آ گئے آخری زمانے میں، اور اس کے بعد جب لوگ دیکھنے کے لیے نہیں ہے، رقابت نہیں ہے، تو انہوں نے اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ یا پھر ایک ایسے ملک میں اسلام چلا گیا، جانے کے بعد وہ اس اسلام کو لوگوں نے مان لیا، اور ماننے کے بعد پھر مخالفت کی، تو وہاں پھر یہی حکم چلے گا۔ یا پھر مسلمان تو ہو گئے، نماز قائم نہیں کرتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قوم پر حملہ کرنے سے پہلے انتظار کرتے کہ اذان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اذان ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اگر نہیں ہو تو حملہ کر دیتے تھے، کیونکہ یہ قبیلے والوں کو نماز پڑھنی تھی، یہ قبیلے والوں کو اذان دینی تھی، کیوں نہیں دیا؟ کیوں نماز قائم نہیں کیے؟ چلو یہ حملے کے مستحق ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر بھی اسلام نے حملے کے لیے اجازت دی، اگر وہ نماز نہیں قائم کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز نہیں قائم کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ان کے متعلق یہ حدیث ہے، اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب دیکھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، تو ابوبکر نے جہاد کا اعلان کیا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ تم کیسے جہاد لڑ سکتے ہو ان لوگوں سے جنہوں نے شہادتین نے کہہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیے ہیں، ان کے خلاف تم کیسے لڑائی لڑ سکتے ہو، کیسے جہاد لڑ سکتے ہو؟ تو ابوبکر صدیق نے ہی جواب دیا کہ جو آدمی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے وہ آدمی کیا نہیں ہو سکتا؟ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ واللہ لأقاتلن، ان لوگوں کے خلاف میں ضرور لڑوں گا۔ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق پیدا کرتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق نے باقاعدہ ان کے خلاف لڑائیاں لڑی، اور سب کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا، سب بدوؤں کو اسلام میں داخل کیا، اور سب سے زبردست زکوٰۃ لی۔ کہا کہ اسلام لانے کے بعد تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تو اسلام لا لیے ہو تو تم کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ اس سیناریو میں اس حدیث کو کہا گیا ہے۔ یہ حدیث کا وہ معنی نہیں جو جنرل لوگ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے، یہاں پر شہادتین کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، روزہ اور حج کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ کا جو مرتبہ ہے ارکان اسلام میں، وہ مرتبہ روزہ اور حج کا نہیں ہے۔ اور نماز اور زکوٰۃ میں نماز کو پہلا درجہ دیا گیا، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا کافر کہا گیا۔ اس کی تفسیر ہم نے سن لی۔ تو اس حدیث سے ہم کو دلیل مل گئی کہ نماز اور زکوٰۃ یہ ارکان میں روزہ حج سے آگے ہے، روزہ حج سے آگے ہے، اس میں گنجائش نہیں، اس میں کمپرومائز نہیں، یہاں پر کمپرومائز ہو نہیں سکتا۔ اچھا، یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ اذا فعلوا ذلك، ہاں اگر ان لوگوں نے نماز پڑھ لی، انہوں نے شہادتین کہا، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ ادا کر دی، تو ان کا خون اور ان کی دولت مجھ سے بچ گئی۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے خلاف باقاعدہ لڑائی ہوگی، انہیں کافر کہا جائے گا، ان کی مال و دولت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، ان کا خون بہانا جائز ہے، اور ان کا مال ہمارے لیے مال غنیمت ہے۔ یعنی یہ جملہ اس چیز کی تاکید ہے کہ وہ لوگ پکے کافر ہو گئے، ان کا شہادتین کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب وہ لوگ نماز اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اس کا کوئی معنی نہیں، اسی لیے ان کی دولت مسلمانوں کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور ان کا خون مسلمانوں کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم، اگر وہ کر لیں گے تو ان کا خون اور ان کی دولت مجھ سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو معنی یہ کہ نہیں کریں گے تو یہ دو محفوظ نہیں رہیں گے، ان کا خون محفوظ نہیں رہے گا اور ان کی دولت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ خون نہیں محفوظ رہے گا سے مراد کیا؟ قتل کر دیے جائیں گے جہاد کے میدان میں، اور دولت سے مراد مال غنیمت میں ان کی بستیوں کو لے لیا، ان کی دولت کو لے لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا الا بحق الاسلام، الا بحق الاسلام، اس کا تعلق خون بہانے سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ جملے کا تعلق کس سے ہے؟ خون بہانے سے، یعنی خون بہانا
اگر وہ نماز اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو خون بہانا جائز ہے، اگر قائم کر دیتے ہیں تو خون بہانا جائز نہیں. لیکن خون بہانے کے لیے بعض صورتیں اسلام میں ہیں. خون بہانے کے لیے یعنی قتل کرنے کے لیے بعض صورتیں اسلام میں ہے نا. اگر کوئی آدمی شادی شدہ زنا کر لے تو اسلام کا حکم کیا ہے؟ قتل کر دیا جائے. اگر کسی نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، تو حکم کیا ہے؟ قتل کر دیا جائے گا. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو کیا حکم ہے؟ قتل کر. تو یہ 3 صورتیں ہیں جس میں خون بہانا جائز ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الا بحق الاسلام. ہاں خون بہانا تو جائز نہیں ہے اس کے بعد. ہاں اگر اسلام کا ایک حق ہے اس کے خلاف جائیں گے تو پھر خون بہایا جائے گا، چاہے اگرچہ کہ مومن ہو، اگرچہ کہ مسلمان ہو. اگر اس نے کسی کو قتل کیا قصاصاً اسے قتل کر دیا جائے گا. اگر وہ مرتد ہو گیا اسے قتل کر دیا جائے گا. اگر وہ اس نے کیا کیا، زنا کیا، نعوذ باللہ، شادی شدہ، اسے قتل کر دیا جائے گا. تو یہ 3 صورتیں قتل کرنے کی، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا بحق الاسلام، یعنی خون تو ان کا ہم سے محفوظ ہو گیا، ان کی دولت ہم سے محفوظ ہو گئی، لیکن اسلام کے حق کے علاوہ، اسلام کے حق کے علاوہ. تو اسلام کا حق کون سا ہے؟ یہ 3 صورتیں ہیں جس میں اسلام کا حق لازم آتا ہے. مسلمان ہیں تو بھی خون بہائیں گے. اب اس سے پہلے جو خون بہانے کا حکم ہوا وہ کن لوگوں کے تعلق سے؟ شہادتیں پڑھا انہوں نے لیکن نماز چھوڑ دی، لیکن زکوٰۃ نہیں دی، تو کیا بن گئے؟ کافر بن گئے. کیا بن گئے؟ کافر بن گئے. تو ان کا خون بہانا جائز ہے. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا بحق الاسلام، اسلام کے حق کے علاوہ، یعنی اسلام میں ہونے کے باوجود خون بہا سکتے ہیں. وہ کن حالات میں؟ ان 3 حالات میں. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو کفر کے حالت میں خون بہانا ایسی صورت میں جائز ہے. ہاں اسلام میں بھی خون بہانا جائز ہے ان 3 کیسز میں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کہہ رہے ہیں الا بحق الاسلام فحسابهم علی اللہ تعالی، ان کا حساب اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا معنی؟ یعنی جن لوگوں کو اسلام نے کہا کہ تمہارا خون بہانا جائز ہے اور خون بہا دیا گیا، اب ان کا کیا معاملہ؟ جہنم میں جائیں گے نعوذ باللہ. یہ تو مسلمان تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کا حساب اللہ کے پاس ہے، ان کے عمل کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. ہم نے ظاہر دیکھا اسلام کے قانون کے خلاف تھا، زنا کرنا، شادی شدہ، ہم نے اسے قتل کر دیا. اس نے کسی کا قتل کیا، ہم نے اسے بدلے میں قتل کر دیا. ظاہر وہ تو تھا مسلمان، نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن جب اس غلطی کا مرتکب ہوا تو ہم نے اس کا خون بہا دیا. اب اس کے دل میں کیا ہے؟ جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے، اور قیامت کے دن اللہ حساب کتاب لے گا. اگر نیک آدمی ہے تو نیکوکاروں میں شمار ہوگا، بدکار تھا تو بدکاروں میں شمار ہوگا، اور اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے اور اسے جنت میں ڈال دے. لیکن اگر وہ زنا کی وجہ سے اس پر حد جاری ہوئی تو وہ زنا کا گناہ تو معاف ہو گیا. قصاص کی وجہ سے خون جاری ہوا وہ تو معاف ہو گیا، کنفرم معاف ہو گیا، کیونکہ دنیا میں اگر حد جاری کر دی جائے تو مانا یہ کہ وہ گناہ سے وہ پاک ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ دوسرا اس کا حساب کتاب ہے، اس کے علاوہ جو اس کے دوسرے گناہ ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا معاملہ قیامت کے دن ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہترین انداز سے ہم کو بتایا کہ دیکھو خون سب کا بہانا جائز نہیں ہے. وہ لوگ جو اسلام میں آ گئے، اسلام کے حدود میں، اسلام کے قانون میں ہیں، انہوں نے نماز قائم کرنے سے انکار کیا اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا. جب انکار سے جب باہر آئے تو انہیں دوبارہ شہادتیں پڑھنا چاہیے، دوبارہ نماز قائم کرنا چاہیے، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. اگر ایسا کر لیں گے ان کا خون اور ان کی دولت مجھ سے محفوظ ہے. ہاں اسلام کا جو حق ہے اس کے حساب سے خون بہایا جائے گا، اور ان کا جو دل کا معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ پر تاکید کی. نماز اور زکوٰۃ پر تاکید ہوئی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ آدمی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس نے نماز چھوڑ دیا، اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی. تو یہ حدیث نمبر 8 ہے. اس کی تفصیل جو بقیہ ہے انشاءاللہ ہم کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں. فی الحال ہم نے اس حدیث کو سمجھ لیا ہے، اس کے مسائل کو ہم نے دیکھ لیا ہے. انشاءاللہ جو بھی باتیں انشاءاللہ ہم کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع سے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں.
تو اس کا اگر جو پنشمنٹ جو ہے قتل کر رہے تو وہ گناہ سے وقاف ہو گئے. نہیں، اسی لیے سوال کر رہے ہیں کہ اگر آدمی مرتد ہو گیا، اگر اسے قتل کر دیا جائے کیا وہ گناہ سے پاک ہو جائے گا؟ اسی لیے میں نے جب گناہ کی پاک کی بات کی تو میں نے زنا کا ذکر کیا اور قصاص کا ذکر کیا، ایک تیسری چیز کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مرتد آدمی ہو جاتا ہے تو اسلام کی حدود سے باہر چلا گیا، کافر ہو گیا. دنیاوی لحاظ سے تو خون اس کا بہا دیا گیا اور آخرت میں تو کافر شمار ہوگا، اور کافر ہونے کی وجہ سے پھر دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت میں پریشانی. تو مرتد ہونا یہ بہت ہی ڈینجر معاملہ ہے. مرتد آدمی نہ ہو، اس کے لیے امت مسلمہ ذمہ لے اور ذمہ داری کو ادا کریں. اسلام میں لانا تو بہت آسان ہے. آدمی کے اسلام میں بہت سارے ایسے ہیں کہ آپ صرف 2 لفظ کہیں گے مسلمان ہو جائیں گے، لیکن انہیں ارتداد سے بچانا ہمارے اس معاشرے کا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے ہم کوتاہی برت رہے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بابت اچھا کام کرنے کی توفیق بخشے. صحابہ میں کوئی حد کا مستحق ہو، جیسے زنا کر دیا تو آ کے اقرار کرتا ہے جی، یہ ایسے کرنا ضروری ہے یا انسان خود کر دے تو توبہ ہی کر لے؟ سوال کر رہے ہیں کہ صحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کیا اور اقامت حد کا مطالبہ کیے، جیسے ماعز رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور غامدیہ ایک صحابیہ تھی، ان سے ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ کے پاس بار بار آئے، کہا کہ اقم علی حد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کریں. بار بار پوچھا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی. یہ ہر بار ایسا ہی کرنا ہے یا پھر آدمی اپنے طور سے توبہ کر لے تو کافی ہے؟ دیکھیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، معاشرہ ویسا تھا اور انہوں نے اقرار کیا تاکہ اپنے گناہ سے پاک ہو جائیں. وہ گناہ کا اتنا احساس ہوا، چاہتے تھے کہ دنیا میں ہی اس کا فیصلہ ہو جائے. لیکن اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا اور اپنے طور سے غلطی کی، چھپ چاپ اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ کس قسم کا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اشہدت الصلاۃ معنا، ہمارے ساتھ تم نے نماز پڑھی، یہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی، آپ نے پڑھی؟ کہا کہ ہاں رسول اللہ. تو جو اللہ نے معاف کر دیا. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق میں نہیں گئے، نہیں چاہتے کہ وہ بتائیں، نہیں چاہتے کہ لوگوں کا خون خام ہے نا بہا جائے. خون بہانے کے تعلق سے اسلام یہ کہتا ہے کہ ادنا سا بھی شک ہو تو فدرء الحدود بالشبہات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتے ہیں فدرء الحدود بالشبہات، حد جاری کرنا. اگر معاملی شبہ بھی ہو تو اسے لے لیں اور حد کو جاری نہ کریں. معاملی شبہ بھی ہو اسے لے لیں، حد کو جاری نہ کریں. حد کو جاری کرنا ضروری نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ایک سمجھے کہ ایک بالکل ایک ایسا ماحول ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو برائیاں زیادہ ہو جائیں گی. ایسی صورت میں سے لیا جاتا ہے، ورنہ لوگوں پر حد جاری کرنا، ان کا خون بہانا اسلام نہیں چاہتا ہے نا. بیوقوف ہیں وہ لوگ جو جن کے پاس تھوڑی دیر کے لیے حکومت ملی اور لوگوں پر حد جاری کرنا شروع کر دیا. بیوقوف لوگ ہیں. میرے نظر میں علم کی کمی ہے، فہم کی قلت ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں پر حد جاری کریں، اسلام کا قانون نہیں ہے. کب جاری کرتا ہے؟ جب یہ برائی پھیل جائے گی ہے نا، اس کے لیے کوئی موقع نہیں اسے دور کرنے کے لیے، ایسی صورت میں حد جاری کرتا ہے. ورنہ اگر ادنا سا بھی شبہ نظر آ جائے، اسلام کہتا ہے کہ مت کرو. ادنا سا بھی شبہ آدمی نے ثابت نہیں ہوا، اور ثابت زنا کے ثابت کرنے کے لیے 4 کنڈیشن شیخ حسین میں کہتے ہیں کہ اب تک تاریخ میں ہوا ہی نہیں. اب تک تاریخ میں کسی آدمی کا زنا 4 شہادتوں کے ساتھ ثابت ہوا ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پبلکلی جانوروں کی طرح کرے، وہ الگ معاملہ ہے. 4 شہادتیں لکھی چیز پر ایسے ہی جیسے ہے بیان کرے، ویسا ہو نہیں سکتا. ایسا ہوا ہی نہیں تاریخ میں. آدمی اقرار کر کے حد جاری کر لیتا ہے، جیسے ہم نے صحابہ کے تعلق سے دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، متقین لوگ تھے، اور اس کے بعد اسلامی حکومت تھی جو حدوں کو جاری کرتی تھی، تو صحابہ نے کیا. اب ہمارے معاشرے میں ایک ہی دروازہ کھلا ہے کہ ہم جائیں اللہ کے پاس گڑ گڑا کے روک کے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ہم جا کے کسی سے نہیں کہہ سکتے بے حد جاری کرو، ایسا تو ہمارے اس معاشرے میں ہو نہیں سکتا. ایک ہی دروازہ کھلا ہے جو توبہ کا ہے، اللہ کے پاس رجوع کا ہے، اسی دروازے کھلا رکھیں. اور یہ ہے نا کر نہیں سکتے، ایسا ہو نہیں سکتا. واللہ قصاص کے 3 یہ بتائیں، اور اس کے علاوہ جو جادوگر ہے ان کو بھی آپ
سوال کر رہے ہیں کہ جادوگر کو بھی قتل کرنے کا اسلام میں حکم ہے، اسی طریقے سے جو آدمی نعوذ باللہ لواطت جیسی برائی میں ملوث ہو جاتا ہے اسی لیے بھی فقتلوا الفاعل والمفعول به، ہے نا، جو لواطت جیسے برائی میں ملوث ہو گیا ایسا آدمی جس نے کیا اور جس کے ساتھ کیا گیا دونوں قتل کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں برائی جو ایک ہی جن سے لوگ اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، قوم لوط کامن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے بتایا قتل ساحر کو قتل کرنے کا حکم دیا، یہ سب اس میں داخل ہے، یہ سب اس میں داخل ہے جہاں خون بہایا جا سکتا ہے، جہاں خون بہایا جا سکتا ہے، ہاں سب اس میں داخل ہے، سب اس میں داخل ہے۔ لیکن وہ حدیث میں تین چیزیں بیان کی، دیکھیے وہ سوال کر رہے ہیں کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہ حدیث آئے گی ہمارے ساتھ کہ تین چیزوں کو جو ہے لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، الثيب الزاني الثيب الزاني المفارق لدينه والتارك للجماعة، حدیث آئے گی ہمارے ساتھ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین ہی معاملات میں ایک مسلمان کا خون بہایا جا سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین معاملات کو سنایا، اس میں یہ جو برائی کرنے والوں کا خون بہانا اور اس کے بعد ساحر کو قتل کرنا، یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، کیونکہ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا کیونکہ یہ بہت ہی ریئر کیس ہے نا، ایسے نظر ہی نہیں آتے ایسے، البتہ یہ اس کے امکانات ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، اس کے امکانات ہیں، ورنہ یہ دوسری دو چیزیں اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ناپید ہیں، اور اس کے بعد ساحر کو قتل کرنا، اب اس کے تعلق سے بہت سارے تفصیل ہیں کہ وہ ساحر ثابت ہو، ہے نا، اور اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو چھوڑ دیا جائے گا، توبہ کر لے اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو لواطت کا مسئلہ یہ بھی بالکل رائر کیس ہے اور ہے نا شمار بھی نہیں ہوتا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہوگا، یہ تین جو عام نظر آتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوگا، واللہ خالق۔ اب اس میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ المفارق للجماعہ، المفارق التارک لدین، دین چھوڑ رہا، اب ساحر تو مرتد ہے کیونکہ اس نے ایسا کفر کیا کہ اس کے بعد اسلام میں رہتا ہی نہیں، تو ساحر کو جب ہم قتل کرتے ہیں تو مرتد کی بنا پر قتل کرتے ہیں یا پھر اس کے سحر کی وجہ سے قتل کرتے ہیں، اس میں اہل علم اختلاف کیا ہے، اب اس نے سحر کیا تو مرتد ہو گیا نا، سحر میں آدمی شرک جب تک نہیں کرتا اس کا سحر نہیں ہوتا، تو مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا، اس میں باقاعدہ لمبی لمبی بحثیں ہیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو جس کا حق امام کے پاس ہوتا ہے کہ امام فیصلہ کرے کہ آدمی ساحر واقعی مستحق ہے قتل کا یا نہیں ہے نا، اور اس کے بعد یہ جو فلاں برائی ملوث ہے اس کا، اب لواطت بھی دیکھ لیجیے، اس میں زنا کا ہی ایک قسم ہے، جیسے زانی کو قتل کرنا ہے ویسے زنا کا ہی ایک قسم ہے، حالانکہ اس میں غیر شادی شدہ فرق نہیں کریں، تو اسی سے جڑے ہوئے ہیں، پھر یہ جو امام ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ کسے قتل کرے یا نہ کرے۔ اب یہ جو نعوذ باللہ یہ جو برائی میں ملوث ہوتا ہے آدمی، اسے کیا سزا دی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ اقتل ثابت ہے، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے باقاعدہ جلانا چاہیے، بعض لوگوں نے کہا کہ اوپر سے پہاڑ کے نیچے پھینکا جائے، بعض لوگوں نے کہا کہ پانی میں ڈبو کو مارا جائے تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو کہ ایسی برائی نہیں ہونی چاہیے، تو اس سے سزا دینے میں اختلاف ہے، تو یہ ایسے مسائل ہیں جس میں اہل علم نے اختلاف کیا۔ اب یہ جو تین ہیں یہ متفق علیہ ہیں، ایسا ہی کرنا چاہیے، اسے خون بہانے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں میں اسے شامل نہیں کیا، واللہ اعلم۔ اب قصاص کے معاملے میں قتل کرنا چاہیے، لیکن اگر مقتولین کے خاندان والوں نے تنازل کیا، کہا کہ نہیں بھائی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اسے چھوڑ دیا جائے، اگر وہ کوئی اماؤنٹ کا مطالبہ بھی کرتے ہیں تو دینا پڑے گا۔ یہ مستقل مسائل ہے، اب قتال ثابت ہونے کے لیے قتال کی کئی قسمیں ہیں، قتل العمد ہے، شبہ العمد ہے نا، قتل الشبہ، بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔